اصل میں چونکہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کا بھائی مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ مکہ سے مدینہ وہ اپنے بھائی کو مسلمانوں سے چھڑوانے جا رہے تھے۔ اس کا ذہن پیچھے جاتے جاتے 16 سال دور جا نکلا، جب 613 عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی دوسرا شخص پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایسے دین کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس محفل میں موجود نہیں تھے۔ اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق کرنے کے انداز میں بتایا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی شخص کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور قسم حبل اور عزا کی۔ حبل اور عزا 2 سب سے بڑے بت تھے جن کی مشرکین مکہ اس وقت عبادت کرتے تھے۔ میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں، کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے اپنے باپ سے پوچھا۔ الولید نے کہا، پہلے تو ہم سب چپ ہو گئے، پھر ہنس پڑے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کی ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے خلاف تھے۔ خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے تھے، مسلمان ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے لوگ ایک خدا کو مانتے تھے لیکن پوجتے ان بتوں کو تھے جنہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے تھے، اور انہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید تھا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ ظلم اور تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا اور اسی لیے لوگ اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ جی ہاں، ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا جو خالد رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ اس کا اصل نام جیسے بھول ہی گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اسے اس پستہ قد بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں، شاید شرمسار بھی۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی پہنچ جاتے اور ہلڑ مچاتے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کرنے پر لگا دیا تھا۔
خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ الولید 2 دفعہ قریش کے آدمی ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے دونوں مرتبہ ان کو ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا، وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا، وہ ذہین تھا، اس میں بانک پن تھا۔ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ جب قریش کے سردار عمارہ کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے تو ان میں کیا بات چیت ہوئی اور ایک پہلوان شخص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کا واقعہ پیش کریں گے اگلی قسط میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔